أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کہ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزی کے اسباب کیا ہیں۔ روزی کے وہ چند اسباب کہ جنہیں ایک مومن بندہ اختیار کر کے حلال روزی آرام سے وہ کما سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس تعلق سے ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ روزی دینا، مالدار کرنا، غریب رکھنا، فقیر بنانا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان پہلے ہونا چاہیے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ، تو جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور سورہ جمعہ کے آخر میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہی رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات مضبوط کر لیں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ بہت وسیلہ اختیار کرتا ہے، بہت سے سورسز دیکھتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مومن بندے کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ ذاریات میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہی زبردست روزی دینے والا ہے۔ الرزاق، وہی روزی دینے والا ہے۔ سارے کائنات میں جتنے جاندار ہیں یا کائنات میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، سب کی ضرورت کو وہی پوری کرتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور وہی غالب قوت والا ہے۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ وہ لوگ کیا تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، یہاں مراد تو نبوت ہے، لیکن یہاں رحمت سے مراد عام طور پہ ساری عام چیزیں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ میں کس کو کتنی نعمت دوں یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کے ہاتھ میں ہے، یہ یقیناً سراپا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کتنی نعمت دے اور کس کو کتنی رحمت دے، کس کو کتنی برکت دے۔ اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے اسی حساب سے دنیاوی زندگی میں لوگوں کے کاروبار کو، لوگوں کے معاش کو، انکم کو، کمائی کو تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے ایک دوسرے کو الگ الگ درجہ دیا ہے تاکہ ہر ایک دوسرا محتاج رہے دوسرے کا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ حکمت بالغہ ہے، اگر سب کو عقل میں، سب کو علم میں، سب کو عمل میں برابر کر دے، دولت میں سب کو برابر کر دے، تو کون کس کا کام کرتا؟ کوئی کسی کا کام نہیں کرتا۔ آپ اپنے گھر پہ الیکٹریشین کو بلانے جا رہے ہیں
تو وہ آپ کے گھر پہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے۔ آپ کے کرانے کی دکان ہے، لوگ آپ سے سامان خریدیں اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی سامان کسی سے اٹھوانا ہے تو آپ کسی کی مدد لیتے ہیں کیونکہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی ضرورت الگ بنائی ہے، تو جب ضرورت الگ رہے گی تو روزی بھی الگ الگ ہے تاکہ سب برابر نہ ہو جائے۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لیکن تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ سب سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں یہاں آخرت کا، یعنی آخرت کے لیے جو نیکیاں آپ کریں گے وہ سب سے بہتر رحمت ہے، سب سے بہتر نعمت ہے جو تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ اور آگے فرمایا ایک حکمت کہ اگر سب کے روزی کو برابر کر دیا جائے، سب کو مالدار کر دیا جائے، سب ارب پتی ہو جائیں، سب عقل و فہم والے ہو جائیں، سب کے سب دولت میں، منصب میں اور عقل اور سمجھ میں برابر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کے ضرورت سے زیادہ یعنی اس کی چاہت سے زیادہ سب کو دے دے اپنی رحمت سے تو زمین میں بغاوت ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ تو کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ جب ہر ایک کو روزی گھر بیٹھے ملے گی تو سب کا کام کیسے چلے گا؟ تو یہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی روزی چاہیے، اسی حساب سے اس کو روزی دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے سارے حالات سے باخبر ہے۔ اور اس میں روزی الگ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے آزمائش۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم نے شر کے ذریعے سے، خیر کے ذریعے سے، ہر طریقے سے آزمانا چاہا ہے اور آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر میں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی یہ حکمت بالغہ ہے، یہ اس کی عظیم حکمت میں سے ہے کہ لوگوں کے روزی کے درجات، دولت کے درجات، منصب کے درجات، عقل اور فہم کے درجات کو اوپر نیچے کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ہر کوئی ضرورت بنا رہے۔ اب دیکھیے تیل کہاں پر نکلتا ہے؟ خاص طور سے عربستان، عرب ممالک میں زیادہ نکلتا ہے، لیکن دوسری چیز وہاں نہیں ہوتی ہے۔ وہاں ناریل نہیں ہوتا ہے، وہاں گیہوں کم ہوتا ہے، وہاں اناج کم ہوتا ہے، تو یہ ضرورت ہے۔ اب کشمیر میں سیب ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں چاول زیادہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ سیب بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم دیگر اناج بیچ کے ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر لوگوں کی ضرورت کے حساب سے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی ضرورت میں لگا رہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مختلف وسائل بھی بیان کیے ہیں کہ جس سے ہم اور آپ کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پلیٹ کے کھانے پر دیکھے یہ دالیں، یہ بریانی، یہ ترکاری، یہ سبزی، یہ سالن، یہ تیل، یہ میوے، یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک زمین، ایک ہوا، لیکن ذائقے الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہے، فائدے الگ الگ ہیں۔ اس سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی حکومت دنیا میں چل رہی ہے۔ اور ہم نے پانی برسایا خوب زوروں سے، پھر زمین کے سینے کو چیر دیا، وہاں سے کوپل نکلی اور پھر پھل فروٹ نکلے، غلہ و اناج نکلے، تو پھر غلے میں سے بھی دانے تم کھاتے ہو،
چارے تمہارے جانوروں کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وسائل بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسی حساب سے مزید چوپائے ہمارے لیے پیدا کیے۔ وہ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے کارآمد ہو سکیں، ہماری ضرورت کو پوری کر سکیں۔ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ نہیں دیکھتے جو چوپائے ہم نے ان کے لیے بنائے ہیں، جن کے وہ مالک ہیں، جنہیں وہ آسانی سے نکیل ڈال کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے گوشت بھی کھاتے ہیں اور جن پر سوار بھی ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے فائدے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی سورسز بھی پیدا کیے انسانوں کی ضرورت کے لیے، اور فرمایا کہ سب سے بڑا سورس تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، ہاتھ پیر صحیح سلامت رکھے، عقل دیا، فہم دیا، لوجک سمجھتے ہو، ریزن سمجھتے ہو۔ 10 روپیہ دکان پہ چھوٹ جائے تو تمہارے عقل میں کلک ہوتا ہے کہ میرا 10 روپیہ گر گیا، 100 روپیہ کھو گیا، 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھتے ہو۔ تو جب عقل ہے تو آخرت پر دھیان دو۔ تم دنیا کے خسارے پر تو دھیان دیتے ہو، آخرت کے خسارے پر بھی دھیان دو کہ وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ نیکیاں ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کئی اسباب بیان کیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا یہ ہے ایمان۔ ایمان، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، برکت دینے والا اللہ ہے، رحمت دینے والا اللہ ہے، سارے خزانے کی کنجی اس کے پاس ہے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے اور جسے چاہے روزی نہ دے، یہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ واللہ خیر الرازقین، یہ نیت کر کے دکان میں بیٹھیں گے، کاروبار کریں گے تو اللہ رب العالمین خود ہی برکت کے اسباب کھولے گا۔ پہلے آپ یہ ایمان تو رکھیں کہ آپ نے دکان کھول لیا، اشتہار لگا لیا، پبلسٹی کر لی، سب چیز کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو دین پر لگے رہنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی روزی دے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ اور دوسرا توکل رکھیں کہ روزی اللہ ہی دے گا، یہ توکل رکھیں، یہ بھروسہ رکھیں۔ توکل اس کو نہیں کہتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھے رہے، توکل کہتے ہیں سارے دنیاوی جائز اسباب کو آپ اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر ایمان رکھیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں کہ اب اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ اور کیا فرمایا اس کے بعد؟ تیسرا تقوی۔ تقوی کا مطلب اللہ کے دین کو اختیار کرنا، دین اسلام کے راستے پر چلنا۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، گیس بھی نہیں کر سکتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی روزی آنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کی دولت کے لیے، اس کی روزی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے۔ اور ایک ہے دعا۔ میرے بھائیوں، دعا بھی بہت بڑی روزی کے اسباب میں سے ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے یہ ہیں کہ دکان ڈال لیے، کاروبار کر لیے تو روزی آ جائے گی، نہیں، آپ اہل ایمان میں سے ہیں، آپ کو ضرورت ہے اللہ سے بار بار مانگیں، اور جتنا بھی مانگیں کم ہے۔ دعا کے فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مومن بندے کی دعا کو رائگاں نہیں کرتا۔ آپ کتنا بھی دعا مانگیں، اگر ملنا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ملنا ہوگا تو بڑی مصیبت ٹل جائے گی، اور یہ 2 کام نہیں ہوا تو تیسرا کام تو فائنل ہے کہ آخرت کے لیے ریزرو ہو جائے گا، ڈپوزٹ ہو جائے گا۔ آپ کچھ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو نہیں ملا تو آخرت میں آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو لہذا زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے اللہ کہ جب بھی بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو تم کہو کہ قریب ہوں۔ تو مومن بندے جب بھی مجھے پکاریں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، بس یہ کہ وہ ہدایت پر رہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں،
ایمان کہ اللہ ہی سنے گا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں دعا مانگنے میں؟ جلدی کرتے ہیں کہ دعا ابھی مانگا 1:30 پہ دعا مانگا تو 1:35 پہ ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا آپ مانگیں، قبول کرنے کا وقت اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک، مفسرین بیان کرتے ہیں کوئی 12 سال کہتا ہے، کوئی 18 سال، لیکن 12 سال بھی مان لو کم نہیں ہے۔ 12 سال تک دعا کی کہ اے اللہ تو مجھ کو شفا دے، تب جا کے شفا ملے۔ اور ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی دعا کریں ابھی قبول ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہیے، دعا کرتے رہنے سے یہ ہے آپ کے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اور استقامت روزی کے اسباب میں سے ایک استقامت ہے کہ آپ دین پر جمے رہیں۔ آپ کو خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا تو یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ دعائیں چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ نیکیاں چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے، نہیں، لڑتے رہیں، دعا کرتے رہیں، استقامت رکھیں۔ کچھ بھی نقصان ہو جائے تو آپ کا ایمان نہیں جانا چاہیے، آپ کا دین نہیں جانا چاہیے، اسلام پر جمے رہنا چاہیے۔ کتنی بھی مصیبتیں آ جائے، کتنا بھی نقصان ہو جائے، لیکن الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں نا فلسطینی بھائی، پورا گھر برباد ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اے اللہ تو ان کو قبول فرما۔ بہت بڑی بات ہے، بڑے جگرے کا کام ہے کہ آپ اپنے نقصان پہ الحمدللہ کہیں۔ یہاں لوگ تو خوشیوں میں الحمدللہ نہیں کہتے ہیں، مصیبت میں آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ اللہ تو نے مصیبت دی ہے، بس اس سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے اور اس سے اچھا عطا فرما، یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو استقامت ہونی چاہیے، اور یہ کہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، لیکن اگر انکار کیے تو روزی کم ہو جائے گی یا نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، تو جو بھی ملے وہ شکر کرو۔ آپ کو 1 لاکھ مل رہا ہے، شکر گزاری کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں ہمیشہ اوپر دنیا میں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں، بلکہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھیں۔ وہ زیادہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہ سوچیں کہ اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس اور اچھی کار ہونی چاہیے، نہیں، جتنا ہے اس پر خوش رہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، خوش رہیں، مطمئن رہیں، اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اور اگر مطمئن نہیں رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے، تو جتنا بھی مل جائے، اربوں روپے مل جائیں، دنیا کی ساری ضرورت مل جائے، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہی ہوگا کہ لئن کفرتم، اگر ناشکری کرے تو بیماری آ جائے گی۔ کار تو ہے، چل نہیں سکتے، ساری نعمتیں ہیں، کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر ہے، علاج نہیں ہو رہا، بستر پکڑ لیے، تو یہ بھی سب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ملے الحمدللہ، اللہ کا شکر کریں۔ چاہے بریانی کھائیں تب بھی الحمدللہ، اچار چاول کھا لیں پھر بھی الحمدللہ، ہر چیز میں الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح سے بھی تو رکھے، حق حلال پر رکھ، ہر دین پر رکھے بس۔ اور ایک روزی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرت صحیحین کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتے ناتوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ادھر الٹا ہے، رشتے ناتوں کا کب ہم خیال کرتے ہیں؟ جب ہم کو ضرورت رہتی ہے تب، جب ہمیں ضرورت ہے، فلاں سے ضرورت ہے تو وہ رشتہ دار ہے، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، ولیمے میں نہیں بلایا، عقیقے میں نہیں بلایا، تو بس وہیں سے ختم۔ بھائی رشتہ ختم نہیں کیا جاتا ہے، رشتے کو ختم صرف موت کر سکتی ہے۔ رشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اور ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار غیر مسلم ہے تب بھی آپ کو حسن سلوک کرنا ہے،
اکیلا نہیں چھوڑ سکتے آپ، دنیاوی لحاظ سے اس کی ساری مدد کرنی ہے۔ تو رشتے ناطے توڑنا ہم لوگوں کے لیے تو انگلیوں کا کام ہو گیا ہے۔ کیا ہے بھائی، ہاں میری اس سے نہیں پڑتی ہے، مجھے اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میری اس نے برائی کر دی، میری لڑکی سے شادی کا انکار کر دیا، میرے لڑکے سے شادی کا انکار کر دیا، بس رشتہ ختم۔ نہیں بھائی، کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ارے میں مر جاؤں تو فلاں کو بول دینا میرے جنازے میں مت آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی بھی دشمنی اچھی نہیں۔ تو اہل ایمان تو رشتے کو بچاتا ہے، جوڑتا۔ یہی تو آزمائش ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ سے رشتہ اس لیے آپ اس سے جوڑ کر رکھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر آسانی کرے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے روزی میں برکت دے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال رکھے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت میں رکھے، تو آپ رشتے ناتوں کو نبھائیے، رشتے ناتوں کو جوڑیے، ان کے حقوق کو ادا کریے اور ان کا خیال کریے، ان کی پاسداری کریے۔ اور روزی کے اسباب میں سے خیر و برکت کے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ خوشحالی میں کیا کریں، مصیبت میں نہیں۔ مصیبت میں آدمی جب کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا کے لیے کرتا ہے، لیکن آپ پہلے ہی سے صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تبھی آپ کسی کی رہنمائی کر دیں۔ آپ کو میتھ آتا ہے، میتھمیٹکس، کسی غریب بچے کو آپ سکھا دیں۔ آپ کی سائنس اچھی ہے، آپ کسی کو فری ٹیوشن دے دیں، یہی صدقہ ہے۔ صدقہ کا مطلب ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اسٹیشنری کی دکان ہے، آپ کچھ لوگوں کو کتابیں دے دیں، آپ جانتے ہوں گے رشتہ داروں میں یا پہچان میں۔ آپ کے پاس گوشت کی دکان ہے، ضرورت مندوں کو دے دیں۔ آپ کے پاس کرانہ کی دکان ہے، مہینے میں فکس کر لیں کہ 10 آدمی کو مجھے کرانہ دینا ہے یا راشن دینا ہے۔ جو جس طرح کی صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ اس کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ صرف دولت میں صدقہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز میں صدقہ ہے۔ آپ کو انگلش اچھی آتی ہے، 10-20 بچوں کو بتا دیں۔ آپ کو کمپیوٹر اچھا آتا ہے، آپ کسی چند بچوں کو، غریب بچے ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا ہمیشہ مطلب کیش نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس میڈیکل ہے، آپ کے جو جان پہچان والے ان کو مفت میں دوا دے دیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ مریض کو جانتے ہیں کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اپنی طرف سے دوا دے دیں، مفت علاج کر دیں، یہ سب ہو سکتا ہے۔ تو لہذا صدقہ کے مفہوم کو وسیع معنی میں، وائڈ رینج پر سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف ان پر نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ 1 روپیہ دے دو، 2 روپیہ دے دو، 10 روپیہ دے دو۔ نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ سب کوشش کریں، اس سے بڑھ کے آپ کیا کر سکتے ہیں کس کے لیے، وہ دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے تو لہذا یہ وہ سارے اسباب تھے، اگر ہم اور آپ اسے اختیار کریں گے۔ صدقہ کے بارے میں آیت ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ مال و دولت میں خسارہ کم ہو جاتا ہے، کاروبار میں خسارہ کم ہو جاتا ہے، آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت سے رکھے گا۔ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو لہذا اس کو اس لیے بھی ادا کریں کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ پہ برکت دے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحت و عافیت پر رکھے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال و دولت میں، کاروبار میں خوب برکت ہو، تو آپ صدقہ کریں یقیناً۔ اور صدقہ کرنے والے اچانک موت سے نہیں مرتے، اللہ رب العالمین ان کو ایسی توفیق دیتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ تو لہذا آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور دنیا آخرت کے بھلائیوں سے نوازے، آمین۔